کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا بزم قرآن میں، اور آج ہم بات کریں گے اطاعت کے تصور پہ، یعنی فرما برداری۔ اطاعت یعنی اللہ کا حکم ماننا، اللہ کی فرما برداری بجا لانا، اور ہر معمول زندگی میں اس کے حکم کو مقدم رکھنا اور فوقیت دینا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو۔ تو اطاعت کا تصور قرآن مجید فرقان حمید میں کی روح سے کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، انشاءاللہ ان تمام تر باتوں پر آج تھوڑی سی بات ہوگی، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے کالرز کو شامل کریں گے، لائیو ٹیلی فون کالز کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ عالم اسلام کے مقبول اور محبوب ترین عالم دین مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ، پہلے آغاز ایک مختصر سی بات، 9ویں روزے میں داخل ہو گئے آج، الحمدللہ۔ کب رمضان آیا اور کب نہ، اتنی آسانی سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ اس بار بہت پہلے سے زیادہ تر و تازہ آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت عطا فرمائے، صبح سے لے کر شام، شام سے رات، اور رات سے صبح تک جو آپ کا معمول قرآن اور دروس قرآن کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں استقامت عطا فرمائے۔ کتنے ماشاءاللہ مصحف سپارے ہو گئے؟ آج انشاءاللہ 13واں آدھا ہو جائے گا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ یہ آپ کا کون سا مصلح ہے؟ کتنے برس ہو چکے ہیں آپ کو تراویح سلمان سنا؟ بھائی 94 سے میں سنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 26 اور 2 28 سال، 28واں مصلح۔ الحمدللہ۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بس بہت دعا کریں کہ بہت ایک خواہش ہے کہ جب تک زندگی ہے، جی وہ میں سنتا تھا نا نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 63 مصلح ہوئے، جی جی جی، اور قاری رضا مصطفیٰ صاحب کے 50، تو مجھے ایک تھا کہ جو ہے نا میں جب تک زندگی میں پڑھاتا رہوں۔ اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا، کیونکہ جب تک جتنی زیادہ آپ کو اللہ زندگی عطا فرمائے گا اتنا آپ قرآن کی خدمت فرمائیں گے۔ مفتی صاحب، اطاعت کا تصور قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں سمجھنا چاہتا ہوں، لفظ اطاعت اور قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اچھا سلمان بھائی، ہم اطاعت سنتے رہتے ہیں، فلاں کی اطاعت، اس کی اطاعت، اس کی اطاعت، لیکن زیادہ تر لوگوں سے آپ پوچھیں نا کہ اطاعت ہے کیا، تو وہ آپ کا منہ دیکھنا شروع کر دیں گے۔ صحیح بات، بھائی اطاعت کا معنی ہے بات ماننا، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ بات ماننے کے سوا کوئی اور بات بھی ہے اس میں؟ صحیح، ہاں، اطاعت کا معنی ہے اپنے سر کو جھکا دینا۔ واہ، اطاعت کا معنی ہے اپنے آپ کو، جس کی آپ اطاعت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، واہ، اسے اطاعت کہتے ہیں۔ اللہ، اچھا، اطاعت میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بات تو ماننی ہے، صحیح ہے نا، لیکن بات ماننے میں یہ سوال نہیں کرنا کہ کیوں بات مانوں۔ صحیح، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوگی، جو حکم ہوگا تو ہمیں یہ نہیں کہنا کہ میں کیوں مانوں۔ اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ جب حکم ربی آ جائے تو بس اپنے سر کو جھکا دیں اور اس بات کو مان لے۔ ہاں، ایک دور جدید کا مسئلہ بھی ہے کہ بات تو مان لی، لیکن اس کی ریزننگ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے۔ اچھا، وہ ریزن ہم اس لیے نہیں تلاش کرتے، اس لیے نہیں پوچھتے کہ ہمیں یقین نہیں ہے۔ صحیح، ہاں، یقین تو ہے بالکل، لیکن ریزننگ اس لیے تلاش کرنا کہ اطمینان قلبی ہو جائے، ایمان تازہ ہو جائے، واہ، ٹھیک ہے نا؟ صحیح، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی نا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا مجھے دکھا دو صحیح کہ تو مردوں کو زندہ کیسے فرماتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے آگے سے کیا فرمایا؟ تجھے یقین نہیں ہے، اللہ، تو ایمان نہیں لاتا۔ اللہ، تو انہوں نے کیا کہا کہ بلا ولیکن لیطمئن قلبی، کہ بالکل مولا تیری ہر بات پر ایمان ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اس دور میں خلیل اللہ سے بڑھ کر کس کا ایمان ہوگا؟ اس کا ایمان ظاہر ہے، وہی تو ایک اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر۔ اور بار بار قرآن کریم نے فرمایا کہ وہ موحد تھے، وہ توحید والے تھے، بار بار قرآن کریم نے فرمایا۔ تو کہا کہ عرض کی کہ مولا بالکل بالکل ایمان ہے، ولیکن لیطمئن قلبی،
لیکن میرا دل جو ہے نا ذرا اور مطمئن ہو جائے گا. تو کسی حکم کا ریزن تلاش کرنا اس لیے نہیں کہ یہ حکم کیوں ہے یا یہ میں مانوں کیوں اس پر تلاش نہیں کرنا, اس میں سر جھکانا ہے. ہاں حکم کیوں ہے یہ, اس کا ریزن کیا ہے, کیا برکتیں ہیں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے, تو وہ ہم تلاش کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر وضو کا ہے, تو آپ دیکھیں کہ وضو حکم ہے نا, حکم ہے, ہم نے مانا بالکل کرنا ہے. اب ہمیں پتہ معلوم ہوتا ہے کہ سائنس نت نئی تحقیقات کے دروازے کھول رہی ہے, اور آج سائنس کہہ رہی ہے کہ جو وضو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ان بیماریوں سے محفوظ و معمون فرما دیتا ہے, بالکل صحیح, چھٹکارا عطا فرماتا ہے. بالکل صحیح. آج سائنس یہ پروف کر رہی ہے کہ صبح کے وقت جو ہماری فجر کی نماز کا وقت ہے, فجر کے وقت, صبح کے وقت اگر کوئی ٹکٹکی باندھے زمین پر نگاہ کرے ایک خاص وقت تک, تو اس سے کینسر جیسی موذی بیماری سے نجات ملتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ اور بھی تحقیقات ہیں, کتنی ریسرچز ہیں, لیکن وہ کیوں ہیں, وہ کیوں ہم کرتے ہیں یا کیوں ہم تلاش کرتے ہیں, تاکہ ایمان اور تازہ ہو جائے. لیکن قرآن کریم میں ہے کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا, کہ ایمان والوں کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل دھل جاتے ہیں, اور جب اللہ کی آیات تلاوت کی جائیں تو پھر ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا, اب یہاں پر یہ بات بالکل طے ہو گئی کہ اطاعت میں ریزن تلاش نہیں کرنا کہ میں حکم کیوں مانوں, لیکن ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اس کا ریزن دیکھنا ہے تاکہ ایمان اور زیادہ ہو اور تازہ ہو. ایک بات اس میں جو بڑی اہم ہے, یا ایھا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, جتنے بھی رسول آئے, جتنے بھی انبیاء آئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو بھیجا اسی لیے تاکہ اللہ ان کے اذن سے, اللہ کے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے. اللہ رب العالمین نے بھیجا اسی لیے. اور یہ بات یاد رہے کہ وما, قرآن کریم میں ایک آیت ہے کہ جتنے بھی رسول ہیں سب کی اطاعت کی جائے گی. اور ایک بات, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, 3 چیزیں بیان فرمائیں. اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی, اور اولی الامر کی, یعنی حکمرانوں کی. حکمرانوں کی اطاعت جو ہوگی وہ کنڈیشنلی ہے, کہ اگر ان کی بات اللہ رسول کے مطابق ہوگی, قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی تو اطاعت ہوگی. اگر قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے تو اطاعت نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہوگی وہ بغیر کسی کنڈیشن کے اپنے سر کو جھکا دینا اور ان کے حکم کو پورا کرنا. بالکل صحیح مصعب, آنکھیں بند کر کے اطاعت کرنی پڑے گی کیونکہ اللہ کا حکم ہے, اس کے رسول کا حکم ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا مفتی صاحب سے 3 سوال ہے. ایک سوال یہ ہے کہ میرا چھوٹا بچی ہے, میں ان کو رات کو مسجد میں نہیں بھیجتی, ان سے کہتی ہوں آپ گھر میں نماز پڑھ لیا کرو. صحیح. عشاء کی وہ گھر میں پڑھتے ہیں, لیکن تراویح میں وہ مثلا کبھی مسٹیک ہو جاتی ہے کہ وہ اتحیات پڑھ کے کسی طرف میں کھڑا ہو گیا تھا, تو اب اس کے لیے مجھے اس کو کیا مثلا کس طرح دوبارہ سے نماز ساری پڑھواؤں تراویح؟ میں سمجھا, وہ کہہ رہی ہیں میرا بچہ چھوٹا ہے, میں مسجد نہیں بھیجتی, گھر میں تراویح پڑھواتی ہوں عشاء کی, تو تراویح میں وہ وتر کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی وتر میں وہ تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا تھا, وتر میں وہ مجھ سے پوچھا تھا ماما میں کیا کروں, تو میں نے اسے وتر دوبارہ پڑھوائی. تو تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں نا؟ تیسری نہیں, مطلب تیسری میں بیٹھنا تھا نا, تیسری پڑھ کے بیٹھنا تھا, یعنی چوتھی تھا نا, پھر یعنی آپ دوسری میں بھی اتحیات ہوتی ہے, تیسری میں بھی ہوتی ہے. بس ٹھیک ہے, تیسری رکعت میں وتر میں 2 رکعت میں ہم کھڑے ہوتے ہیں, پھر بیٹھ کے تیسری. اچھا اس میں بھی کھڑا ہو گیا, تو آپ نے دوبارہ پڑھوائے وتر, آپ نے دوبارہ پڑھوائے. اچھا یہ بتائیں کہ بچے کی عمر کتنی ہے؟ 11 سال ہے. اچھا ماشاءاللہ. چلے اچھی بات ہے کہ دیکھیں ماؤں کو میرا خیال ہے آپ سے ترغیب ملنی چاہیے, مانیٹرنگ کرتی ہیں بچے کی نماز کی, آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں آپ. اچھا دوسرا سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جو ہم کیا وتر میں ہم چاروں قل پڑھ سکتے ہیں وتر جب نماز پڑھتے ہیں؟ چاروں قل. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے. نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میرا نماز کے متعلق سوال تھا. جی. کہ 4 رکعت نماز پڑھنی تھی, لیکن 2 رکعت پڑھ کے دائیں سلام پھیرا, جب بائیں سلام پھیرا تو فوراً یعنی کہ یاد آ گیا. اچھا. تو کھڑے ہو جانا, کھڑے ہو کر نماز 2 رکعت پوری کر کے سجدہ سہو کرنا چاہیے یا نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟
جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ جی سر میرے ساتھ ہوا ہے. تو آپ نے کیا کیا تھا پھر؟ میں نے ایسے کیا تھا کہ پھر میری باڈی نے یعنی کہ دائیں بائیں حرکت نہیں کی. جیسے ہی مجھے یاد آیا میں فوراً کھڑا ہو گیا. بس کھڑا ہو ٹھیک ہے، کے وہ ٹھیک ہے. 2 رکعت پوری کی. آپ نے سجدہ سہو کیا. سجدہ سہو کر بس کے ٹھیک ہے، میں نے ٹھیک ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے. صحیح نماز پڑھی جاتی ہے بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہلو جی ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا اس وقت تمام لائن. اچھا السلام علیکم. ہلو ہیلو. جی السلام علیکم. ہیلو. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ ہاں جی آواز آ رہی ہے. میں نے نا یہ غلطی کری کہ میں نے پوری نماز عشاء کی پڑھ کے پھر میں نے تراویح پڑھ لی تو مجھے پتہ چلا کہ ایسے نہیں ہوتا. تو ابھی یہ میں صحیح کیا یا غلط مجھے بتا. آپ کی بات سمجھ نہیں آئی کچھ. اگر آرام سے تامل سے تھوڑا بولیں. جی ہاں آپ کی بات سمجھ نہیں آئی تھی, دوبارہ پوچھئے ذرا. میں نے کہا میں نے پوری عشاء کی نماز پڑھ کے بعد میں تراویح پڑھ لی. مجھے پتہ نہیں تھا اس بات کا تو مجھے ابھی پتہ چلا یہ میں نے غلط کیا. بات سمجھ نہیں آئی. ہاں اس کے بعد کیا کہنا؟ آپ نے عشاء کی پوری نماز پڑھ لی, اس کے بعد کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں نے پوری نماز عشاء پڑھ کے نا بعد میں تراویح پڑھی. اچھا بعد میں تراویح پڑھی. اچھا ٹھیک ہے وتر پڑھ. ٹھیک ہے الحمدللہ. وتر پڑھنے کے بعد پھر انہوں نے تراویح پڑھی تو بتائیے کیا حکم ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سید سلمان گل صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا کرم میں ٹھیک ہوں. آپ بتائیے. سید سلمان گل صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں بندہ, اس میں جو غیر مسلم بیٹھا ہو اس میں دعا میں تو کہتے ہیں دعا جو ہے نا وہ کوئی چیزیں معلق رہتی ہے دعا. غیر مسلم اگر بیٹھا ہو کسی کی میت پر دعا ہو رہی ہے. ہاں جی. ایک دوسرا سوال یہ سر کہ بندہ جب فوت ہو جاتا ہے اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوتی ہے تو کہتے ہیں فاتحہ جو ہے نا دفن ہونے کے بعد پڑھتے ہیں, پہلے نہیں بندہ پڑھ سکتا. اچھا ٹھیک ہے. فاتحہ دفن ہونے کے بعد. پہلا سوال سمجھ نہیں ہے. پہلا سوال یہ تھا کہ جب کسی کی میت پر دعا ہو رہی ہے اور اس دعا میں غیر مسلم بھی شامل ہے تو اس کی دعا پر وہ بھی ظاہر آمین کہہ رہا ہے تو کوئی فرق تو نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. نہیں پھر کیا سوال تھا؟ میرا سر سوال یہ ہے کہ جب بندہ کو فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دعائیں مقصد کرتے ہیں, فاتحہ پڑھتے ہیں جب بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو اس میں غیر مسلم بیٹھا ہو تو کہتے ہیں کہ وہ دعا جو ہے نا وہ فاتحہ وہ نہیں پہنچتا, وہ معلق رہتی ہے. اچھا معلق رہتی ہے آسمان میں. آپ کہہ رہے ہیں اگر غیر مسلم بیٹھا ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. پھر بتاتے ہیں انشاءاللہ بھائی آپ کو. شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرے نا 2 کویسچن ہیں. پہلا میرا کویسچن یہ ہے کہ ہمارے نا سین میں تقریباً نا واش روم قریب ہی ہے نا. ٹھیک ہے. جہاں پہ بیٹھتے ہیں نا ٹھیک ہے. تو وہاں پہ تلاوت قرآن پاک وغیرہ کر رہے ہوں تو اکثر کوئی واش روم یوز ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ کویسچن ہے. اور دوسرا کویسچن یہ ہے ابھی آپ نے کیا جو بات پوچھی تھی واش روم والی دوبارہ ریپیٹ کر دیں. مصعب کہہ رہے ہیں. جی میں نے کویسچن کیا ہے کہ ہمارے نا صحن میں نا واش روم ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے پاس میں ہی ہمارا مطلب ڈرائنگ روم ہے, پاس میں بیٹھے ہوتے ہیں. صحیح. تو اس پہ مطلب پاس میں ہی ہے تو اب اکثر وہاں پہ تلاوت وغیرہ کر رہے ہو تو اس کے لیے ہمارے لیے کیا حکم ہوگا؟ اکثر تلاوت کر رہے ہیں اور سامنے ہی ظاہر اٹیچ. جی پاس میں باتھ روم ہے. جی. اور دوسرا میرا کویسچن یہ ہے. ہلو جی سن رہے ہیں بتائیے. جی دوسرا میرا کویسچن یہ ہے کہ اکثر نا ہم پیرنٹس میں ہمارے شادی کے بعد والدین کچھ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ماں کچھ اور کہہ رہی ہیں, شوہر کچھ اور کہہ رہے ہیں. صحیح. ہمیں اتباع کس کی کرنا فرض ہے؟ صحیح بالکل صحیح. اچھا سوال ہے. چلیں ایک بریک کے بعد انشاءاللہ ہوتی ہے آپ سے ملاقات بزم قرآن میں. موضوع پہ کچھ بات کر لیں گے. مہمانوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. آپ سے ان کی ملاقات اور تعارف کرواتا ہوں اس بریک کے بعد. جی خوش آمدید ناظرین, ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. اور آج بات ہو رہی ہے اطاعت کے تصور پہ. کچھ لائیو ٹیلی فون کالز بھی ہم نے شروع کر دی تھی لیکن چونکہ ہمیں مہمانوں نے جوائن کر لیا, پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب اور ڈاکٹر سید محبوب الحسن بخاری صاحب, آپ دونوں کا خیر مقدم ہے. اور میں ڈاکٹر صاحب سے آغاز کروں. اطاعت کاملہ ڈاکٹر صاحب کسے کہتے ہیں؟ اطاعت کاملہ جو ہے سمی اطاعت اور حقیقی اطاعت کا جو فرق ہے وہ بھی واضح کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا
علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم. بات ہم تو صلاۃ کے یہ عرض کرنا تھا کہ اطاعت میں اپنی خواہش نہیں ہے. اطاعت میں تو اپنی خواہش کو اپنے محبوب کے قدموں پر نچھاور کر دینا ہے. بالکل ایسا ہی. اور اگر اس کے بیچ کا کوئی راستہ تھا پھر وہ اطاعت نہیں منافقت ہے. بالکل. اور ایسے واقعات کیوں آیات قرآنی نازل ہوئیں اور کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار انسانوں کو مخاطب کیا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. کہیں کہا جا رہا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو یہ شرائط کیوں ہیں اطاعت اور اتباع کی؟ اور یہ سارے معاملات کیوں؟ اس لیے کہ اس دور میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جن لوگوں نے حضور کی اطاعت 100% کی، اپنی زندگی کو مقصد حیات یہ بنا لیا کہ حضور کی ہی بس کاپی کرنی ہے، اس سیرت کو اپنے سامنے رکھ کر، سرکار کے چہرے کو رکھ کر نماز پڑھنی ہے، سرکار کے چہرے کو دیکھ کر عبادت کرنی ہے، سرکار کے چہرے کو دیکھ کر لوگوں سے بات کرنی ہے، سرکار کے چہرے کو دیکھ کے گھر والوں کو مخاطب کرنا ہے کہ حضور ایسے مخاطب کرتے ہیں، حضور کا یہ رویہ. تو پوری سرکار کی شبیہ اپنے وجود کا حصہ بنا لی. اللہ. تو یہ تو ہو گئی اطاعت کاملہ، صحیح، جس کو ادخلوا فی السلم کافہ کے نام سے کہا گیا. یہ کافہ ہے یہ. اور اب اس میں کہیں گڑبڑ ہو گئی تو بہت ساری ایک آیت یاد آ رہی ہے جو یہاں پر میرے پاس ہے لکھی ہوئی کہ اور نہ کسی مسلمان مرد نہ کسی عورت کو یہ حق پہنچتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیں تو انہیں اپنے معاملے کا اپنا اختیار سمجھ کے استعمال کرو، اور جو حکم یعنی فیصلہ نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا وہ بے شک صریحاً گمراہی میں بہک گیا. اللہ. اب اس کے معنی کیا ہے؟ یہ ایک واقعہ ہوا، حضور کا اپنا خانوادہ ہے اور دوسری طرف حضور سے محبت کرنے والے ہیں جی. اور وہ کون ہیں؟ حضرت زید بن حارثہ. حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رشتہ دیا، اور گھرانہ کیا ہے کہ یہ حضرت زینب ہیں، حضرت امیمہ جو پھوپھی ہیں، اور ان کے جو بھائی ہیں عبداللہ. اب رشتہ تو حضور نے کہہ دیا کہ یہ لڑکا اچھا ہے، اس سے شادی کر دیں زینب کی. انہیں تردد ہوا تو زینب نے اور عبداللہ نے دونوں نے انکار کیا. نعوذ باللہ من ذالک. بارگاہ نبوی میں کوئی انکار کرے تو یہ تو بارگاہ نبوی کا کہنا ہے، گویا رسول کا کیا کہنا ہے؟ وہ تو اللہ کا کہنا ہے کہ یہ رشتہ تم دو، تو حضور نے دے دیا. بے شک. اب اس کے بعد جب یہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناپسند یہ بات محسوس ہوئی کہ کوئی مومن یا کوئی ایمان کا دعویٰ کرنے والا اور اتباع اور اطاعت کا دعویٰ کرنے والا اتنی معمولی سی بات کو کہ وہ اس لڑکی کی شادی نہ کرے حضور کے کہنے پر. تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. صحیح. اسی طریقے سے قرآن کریم میں وہ بھی آیات آئی ہے نا کہ جس میں کہا گیا ہے کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں اتنی اونچی آواز سے باتیں کر رہے تھے کہ حضور کی آواز پست محسوس ہونے لگی. نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ کو ناگوار گزرا. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ گفتگو میں، بالکل صحیح، کہیں چلنے پھرنے میں، کسی غریب سے بات کرنے میں، معاشرتی معاملات میں، عبادات میں سر منہ کہیں بھی تجاوز کیا اطاعت مصطفیٰ سے تو اللہ کو ناپسند ہو گیا. اللہ اکبر. اور آیات آئی. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ہر اپنے عمل کو حضور کی محبت اور اطاعت کا حصہ بنا لیں، ورنہ یہ ہے کہ نہ کامل اطاعت ہوئی نہ جزوی اطاعت ہوئی تو پتہ نہیں پھر کیا ہوا. ہمارے اعمال تو ایسے ہیں نہیں جو اطاعت پر جا سکیں. بس ان کی بارگاہ میں ایک ہی التجا ہے کہ وہ اپنے غلاموں میں رکھیں. آمین آمین. ناظرین اکرام، ایک دو کالرز ہیں جنہیں ہم شامل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب شاہ صاحب سے مختصراً ایک سوال لیتا ہوں. جی السلام علیکم. ہلو. ہلو. جی جی کیا سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس تقریباً 9 لاکھ روپے ہیں جو میں نے عمرے کے لیے رکھ رکھے ہیں، عمرے کے لیے دو کا، تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اس سے پہلے آپ زکوٰۃ دیتی آ رہی ہیں؟ ہلو. پہلے دیتی آ رہی ہیں آپ؟ جی ہاں دیے، پہلے بھی دیے. صحیح ہے، پھر انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. ایک نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ماریہ بول رہی ہوں ملتان سے. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا یہ سوال ہے جب ہم قرآن ختم کر لیتے ہیں جی، جب ہم قرآن ختم کر لیتے ہیں، پورا پڑھ لیتے ہیں، صحیح، تو ہم نا میری یاد یہ ہے کہ میں سال ثواب کرتی ہوں، کیا ہم اپنے ثواب کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں؟
دوسرا سوال سمجھ نہیں آئی آپ کے سوال کی، سمجھ نہیں آئی. کس کے لیے پڑھتی ہیں ثواب؟ جب ہم قرآن بھی پورا پڑھ لیتے ہیں، ختم کر لیتے ہیں، تو جب ہم دعا مانگتے ہیں ایصال ثواب، میری یہ عادت ہے کہ میں ایصال ثواب کرتی ہوں. یعنی کس کے لیے ایصال ثواب؟ یہ مطلب تمام مرحومین کے لیے. مرحومین کے لیے کیا ہم اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً لائن ڈراپ ہے کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ خاتون جنت کے سیرت پاک پہ اور حالات زندگی پہ ایک کتاب اور اس کے اچھا چلیں، غالباً لائن ڈراپ ہو گئی. جی السلام. ایک اور کالر. جی وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ؟ ہم سیالکوٹ سے بات کر رہے ہیں. میری بیٹی ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے. صحیح. اور وہ نا تراویح پڑھاتی ہے. صحیح. اس کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی ہے تو اور کوئی حافظ قرآن ہے نہیں، وہ کیسے تراویح پڑھائے اب؟ صحیح. بچی ہے، طبیعت خراب ہو گئی، تراویح پڑھا رہی تھی، اب کوئی آلٹرنیٹ حافظ قرآن ہے نہیں، تو اب کیسے وہ پڑھائے گی، کیا کرے گی، کیا حکم؟ مطلب یہ کہ ان کی بیٹی حافظ قرآن ہے. جی جی صحیح ہے. وہ تراویح تو اب تراویح پڑھاتی ہے، وہ پڑھا رہی ہے، وہ پڑھا رہی ہے. بیمار ہو گئی ہے ابھی درمیان میں. ٹھیک ہے. بخار ہو گیا. اب کون پڑھائے یہ سوال؟ کون پڑھائے اور کیسے کنٹینیو ہوگا؟ کوئی ہے نہیں حافظ دوسرا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. ڈاکٹر سید محبوب الحسن بخاری شاہ صاحب قبلہ، ایک تو آفٹر لانگ ٹائم ویلکم اگین کہ آپ نے پھر وقت دیا، اور اللہ آپ کو خوش رکھے. اور اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اطاعت رسول یا اطاعت خدا یا لفظ اطاعت جب آتا ہے، ہمیں پتہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اس کا حکم اور اس کی شرعی حیثیت پر میں چاہتا ہوں آپ ارشاد فرمائیں کچھ مختصراً. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے خوش آمدید بھی کہا، اور بڑا خوبصورت سیٹ ہے. مجھے بڑی راحت اور سرور محسوس ہو رہا ہے کہ رمضان المبارک کی ان ساعتوں کے اندر اتنے خوبصورت جگہ کے اوپر اسلام کے مختلف احکامات قرآن کریم کی روشنی میں ڈسکس ہو رہے ہیں. تو جہاں تک اطاعت کا تعلق ہے، اور آپ نے خود ہی اس کو ایکسپلین بھی کر دیا کہ اطاعت سے مراد ہے کہ اللہ رب العزت اور اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. تو دیکھیں، ہمیں حکم تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بھی احکامات دیے ہیں انہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انداز میں اس کی اطاعت کرنا ہی اطاعت کہلاتی ہے. یعنی انداز کیا ہوگا؟ انداز ہوگا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جسے ہم اتباع بھی کہتے ہیں. اور عبادت ہوگی اللہ رب العزت کی کہ جس کا حکم ہے اصل میں یہ. اب اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ جو کوئی بھی اللہ رب العزت کی توحید اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے آخری رسول ہونے کا اقرار کرتا ہے، اس کے اوپر یہ بات واجب ہو جاتی ہے کہ وہ جو بھی احکامات آئیں ان کی وہ من و ان ان کے اوپر عمل کرے. پھر فقہا نے اس میں ظاہر ایک خاص انداز میں تقسیم بھی کی کہ بعض احکامات فرائض سے تعلق رکھتے ہیں، بعض واجبات کہلاتے ہیں. تو پھر حسب مراتب آپ نے اس کا حکم بجا لانا ہے. جیسا کہ اگر مثال کے طور پر دیکھا جائے تو نماز ہے، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزے ہیں. تو اگر آپ کوالیفائی کرتے ہیں روزے رکھنے کے، تو اب روزہ رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے. تو اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو اب آپ کے اوپر روزہ رکھنا ضروری ہے. تو اسی طرح اسی کو ہم اطاعت کہتے ہیں. پھر یعنی اس کے اوپر اہل علم نے، اہل عرفان نے یہ بھی بتایا کہ عبادت اور اللہ رب العزت سے جو تعلق ہوتا ہے اس کے کچھ مراتب ہیں. روزوں کے حوالے سے بالخصوص کہ ایک روزہ تو یوں ہوگا کہ جسے آپ کہیں گے کہ ظاہری اور عام کا روزہ، اور وہ جسے کہ ہمارے ہاں شرعی تعریف ہے کہ آپ نے کھانے پینے سے ایک خاص وقت سے لے کر ایک خاص وقت تک رک گئے، اجتناب کیا، تو آپ کا یہ روزہ ہو گیا. خواص کا روزہ یہ ہوگا کہ وہ یہ کہیں گے کہ صرف اسی بات سے اجتناب نہیں، بلکہ آپ نے کوئی شر سننا نہیں ہے، کوئی اللہ رب العزت کے احکامات کے بالکل بالمقابل کسی بات کو دیکھنا نہیں ہے. یہ خواص کا ہے. اور اس سے بھی اخص الخواص جو کہلاتے ہیں
انہوں نے اور معیارات رکھے ہیں. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ کوالٹیٹیولی بھی ڈفرنس کر سکتے ہیں. تو ایک منیمم کیٹیگری ہے جس میں عوام الناس شامل ہوتے ہیں جو ایٹ لیسٹ ہیں, اور اس سے اگر آپ تھوڑا سا ڈائیورج کرتے ہیں, ہٹتے ہیں, تو شرعی احکامات آئیں گے. ظاہر اللہ رب العزت کی ناراضی کو مول لینا ہے, اور یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے. اللہ رب العزت احکم الحاکمین ہیں اور اسی کی بارگاہ میں ہم نے بالآخر جانا ہے. تو لہٰذا اس بات کی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. مطلب آپ فرما رہے ہیں کہ دیٹس آل آر اسپریچول اسٹینڈرڈز, کہ کون اس میں کتنا اپنے اسٹینڈرڈ کو مینٹین کر سکتا ہے. منیمم لیگل ہو گئے, منیمم لیگل ہو گئے, فزیکل ہو گئے, اور کوالٹیٹیولی جب آپ پڑھائیں گے تو وہ اسپریچول ہے. کیا بات, بہت خوب. کالرز ہیں ہمارے ساتھ, انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی وعلیکم السلام. جی کیا آپ کا سوال ہے؟ مجھے 2 کوشچن کرنے ہیں. ایک یہ کہ سجدہ تلاوت کا طریقہ کار کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہر رکعت میں ڈفرینٹ سورت پڑھنا ضروری ہے یا پھر ہم ایک ہی ہر رکعت میں پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, سمجھ گیا آپ نے سوال سمجھ. یہ کہہ رہی ہیں کہ نماز میں ضروری ہے کہ ہم ہر رکعت میں ڈفرینٹ سورت پڑھیں یا ایک ہی سورت ہر رکعت میں پڑھتے چلے جائیں؟ ٹھیک ہے, بتاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا سوال؟ جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی, بالکل آ رہی ہے. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ کچھ خواتین جو ہیں وہ مطلب یہ چلاتی ہیں, درس وغیرہ چلاتی ہیں, تو ان کے لیے کتنا تعلیم یافتہ علمی تعلیم ان کے پاس ہونا ضروری ہے؟ کیا آپ جو مدرسہ وغیرہ خواتین چلاتی ہیں ان کے خود کتنا علم ہونا ان کے لیے ضروری ہے؟ جی اچھا, نیکسٹ کالر کو شامل کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ اچھا جی 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 آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ؟ میرا ایک سوال یہ ہے کہ میرا 8 سال کا بیٹا ہے, تو میں رات کو عشاء کی نماز انہیں مسجد نہیں بھیجتی کہ حالات ایسے, تو گھر میں پڑھاتی ہوں. صحیح ہے. 8 سال کا جو بچہ اس سے میں کہتی ہوں آپ عشاء کی نماز جو پڑھے ہو نا تھوڑا سا, وہ کہتا مما بہت لمبی ہے, تو میں اسے کہتی ہوں آپ 4 فرض اور 3 وتر پڑھ لو. صحیح ہے. تاکہ وہ عادی بن جائے. تو میرے لیے ٹھیک ہے اس طریقہ کہ میں اس طرح اس کو پڑھوا لوں؟ 4 فرض اور 3 وتر کہتی ہوں. 8 سال کا بچہ ہے وہ. جی جی چلے, بہرحال میں آپ کو اور ایسی ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو اپنے بچوں کو نماز پر لگاتی ہیں اور اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹی رہتی ہیں کہ میرا بچہ روز نماز پڑھے اور مجھے اس کی مانیٹرنگ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی مزید برکتیں, توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. کالر ہیں. السلام علیکم. جی ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم گھر میں تراویح پڑھیں. آپ ٹی وی تو نہ دیکھیں میری بہن, ہم سے بات کر لیں پلیز. ہیلو. جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم گھر میں تراویح پڑھیں تو کیا تراویح بغیر جماعت کے ہو جائے گی؟ اگلا کالر دیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی نیکسٹ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال پوچھ لیجئے میری بہن. نہیں سوال نہیں ہے, مفتی صاحب کو سلام بولنا. ہمارا 11 سال کا بچہ ہے, بہت بگ تھا. مفتی صاحب کو اس لیے سلام بولنا چاہ رہا تھا, اور دعاؤں میں خیال رکھیے. ہم لوگ شارجہ سے بات کر رہے ہیں. جی جی شارجہ سے بات کریں. 11 سال کا بچہ کیا مفتی صاحب کو بہت پسند کرتا, دیکھتا, ان سے سلام کہنا چاہ رہا تھا, دعاؤں میں درخواست. علیہ السلام. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے, آپ کے بچوں کو بھی سلامت رکھے. آمین آمین. ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی بدر بات کر رہا ہوں. جی جی مدر صاحب. بدر نام. کیا سوال؟ سوال کیا ہے آپ کا؟ جی ہیلو. جی سوال پوچھئے بدر صاحب.
اچھا گزارش ہے سر، اللہ کو جزائے خیر دے، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. ایک مسئلہ پوچھنا ہے. شکریہ، پوچھیے. ہمارے یہاں ایک اپنے امام مرشد صاحب ہیں، قاری سخاوت صاحب، گجرانوالہ میں صادق روڈ پہ. اچھا. وہ طویز آگے کا کام کرتے ہیں اور اس سے ماشاءاللہ بہت پیسے کما کے بچے اس کے جوان ہیں، کوئی کام نہیں کرتے. پھر مجھے ایک کام پڑ گیا ایک، تو میری وائف گئی، بولا یہ گولیاں ہمارے گھر سے نکلی ہیں، کس چیز کی ہیں؟ تو نے بولا جی یہ دیکھ بولتے ہیں یہ آپ کے اوپر جادو کسی نے کیا کہ بچے نہ پڑھ سکیں. اچھا. بعد میں وائف کو یاد آ گئی یہ تو میں گولیاں منگائی تھی، یہ چوہے مار گولیاں ہیں. اچھا. ایک تو پتہ ہے نہیں اس کو، تو لوگ یہ جائز ہے، حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ معاملہ نہیں. بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ہمارے یہاں امام صاحب ہے مسجد کے، کون ہے، تو یہ میری وائف گھر سے گولیاں نکلی ہیں، وہ چھوٹی ہو جاتی ہیں نا تو خام ہو جاتی ہیں، تو لے جا کے دکھائیں کس چیز کی گولیاں، کہا کسی نے جادو کروایا تاکہ تمہارے بچے پڑھ نہ سکیں. بعد میں پتہ چلا تو چوہے مار گولیاں. تو مفتی صاحب اس طرح کی وہ جو جعلی جو ہے پریڈکشنز دینے والے لوگ ہوتے ہیں، فیک پریڈکشنز جو ہوتی ہیں. بہرحال چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے خواتین کے خاص ایام کے متعلق کہ رمضان میں جو روزے چھوٹتے ہیں جی ایام کے بعد میں قضا رکھنی ہوتی ہے یا کفارہ یا قضا کوئی چیز ہوتی ہے یا وہ معاف ہوتے ہیں؟ اچھا اچھا. یہ کہ میری والدہ نہیں، یہ جو قضا، ایک منٹ آپ نے سوال کیا جو اس میں رمضان میں جو آپ کے روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کا کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے یا ان کی قضا، یہ پوچھ رہی ہے نا آپ؟ جی جی بالکل بالکل ٹھیک ہے. اور بتائیے. جی میری والدہ ہیں، وہ پیرالائزڈ ہیں، تو خود وہ وضو کر نہیں سکتی. ٹھیک ہے. دوسرا بھی ان کو کرواتا ہے تو وہ پوری بھیگ جاتی ہیں. صحیح. تو آیا ان کو یہ وضو کی جگہ ان کو ہر وقت ہم تیمم ہی تقریباً کرواتے ہیں، بہت کم ہوتا ہے کہ وضو کی جگہ ہم انہیں تیمم کرواتے ہیں. جی. اور تیمم کے لیے جس طرح یہ مٹی کے برتن وغیرہ ہوتے ہیں، ایک برتن ان کے لیے برتن وغیرہ. اچھا چلیں بہرحال سمجھ گئے. چلیں بریک کے بعد انشاءاللہ ہوتی ہے آپ سے ملاقات. بزم قرآن میں اذان عصر کا وقفہ، اذان عصر دیں گے فخر پاکستان قاری نعمان نعیمی صاحب انشاءاللہ براہ راست. آپ سماعت کیجئے اذان عصر، ہم نماز ادا کر کے آپ کے پاس آتے ہیں. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے. ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.